کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی. ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا، اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے. کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے، ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا، جب ہم جو این سی سی کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے چلو بھائی. اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا، تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں، ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم. قربانی دلوائی ہے لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز شام 3:30 بجے، 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی، فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عصر میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی، 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئی ہے نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب بھی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے، اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے، لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے، تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں، عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور میں اللہ کیا کہتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. بزنس ہی اللہ کی یاد، اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے، جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا، اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت، سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر، تو کیسا ریلیشن ہے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے، مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے، اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس، سورج ڈھلکنے کے وقت، الی غسق اللیل، اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء.
یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر، اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، لیکن ابھی روشنی ہے، اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی، چینجنگ. آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں، اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے، ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا، بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے دو نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتد بھی قابل ذکر دلوک، وہ ایک عصر میں ہوتا ہے، ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی سائز سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، تو معتد بھی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے، اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت، تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے. یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. معتد بھی، دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جو جنہوں نے اعتراض کیا نا پٹھان قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے. میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے. اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی. تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہی ہے. قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں، اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ نہ نہ، فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں.
کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل, جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے, تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر, جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے, جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا, یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں, لیکن کیا کریں, سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی, پہلے مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا, تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے, آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھئی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھئی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں, اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے, تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں, بڑا مزہ آ رہا ہے آدمی کو, یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی, اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا, وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا, بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا, اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار, تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی, بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو, ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی, تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہو پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول, اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے رہے نماز, وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا, جدت آتی ہے, وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا, ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں, تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. تو ٹائم جو ہے نا, اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے, اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے, لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وہ قرآن الفجر, فجر والا ٹائم, یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے. اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے, حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو,
اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں, لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی, اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا, اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے, اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے, حالانکہ اصل میں نہیں ہے, اصل میں تو کچھ اور ہے, لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے, وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے, اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو, ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں, عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں, مغرب میں الگ. انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو, نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے, اسے عشاء بھی چاہیے, لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے, لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے, ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی, میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں, تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے. تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا, اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی, تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ, صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا, نیند پوری ہوتی ہے, خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کے, کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں, اٹھوں, میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح, میجورٹی تو سو رہی ہوتی ہے نا, اٹھتی 12 بجے کم وقت, اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. شاعر نے کہا تھا, اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور, دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ, اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی, موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوجے تور, تور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی, تو وہ والا منظر, وہ روحانی منظر ہوتا ہے وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کوہ طور والا منظر, روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے, کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی, بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے, 5 ٹائم دن میں. تبھی علماء کہتے ہیں معافی نہیں ہوتی ہے کبھی, موت تک چلتی رہتی ہے, کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا. ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی, یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا, تو بہت لمبی رات تھی, تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا. تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا. فجر 8:45 بجے ہو رہی تھی صبح, اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے. تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا, مغرب کے بعد عشاء کا وقت, فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, عشاء کا وقت, عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, تو ٹائم رک گیا, تو نماز بھی کیا ہو گئی, رک گئی. ٹھیک ہے, دیر سے پڑھو. تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ. ہاں, جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے, وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے. وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے, سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے, تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی, ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے. تو مفتی صاحب, میں نے سنا ہے وتر کو آخری نماز بنانا چاہیے, تو عشاء کی 17 رکعت پوری نہیں ہوں گی؟ عشاء میں 17 رکعتیں ہوتی نہیں ہیں, عشاء میں 4 فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں, بس یہی ہیں 2 سنتیں جن کا عشاء سے, باقی نوافل ہیں وہ
دوسرا حدیث میں آتا بین کلی اذانین صلاتن، جب بھی دو اذانیں ہوں یعنی اذان اور اقامت، اس کے درمیان نماز پڑھ لیا کرو. تو علماء نے کہا اس حدیث کی روح سے ہمیں عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھ لینی چاہیے. اس حدیث کی روح سے نفل ہے، پڑھ لینی چاہیے، اچھی بات ہے. تو اب کتنی پڑھنی چاہیے؟ تو حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی چاہیے. علماء نے کہا قیاس کیا ہے کہ دیکھو فجر سے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بھی کتنی ہیں؟ 2 ہیں. ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی کتنی ہیں؟ 4 ہیں. عصر سے پہلے بھی حدیث سے ثابت ہے 4 رکعتیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء کی 4 ہیں تو احتیاطاً کتنی پڑھ لو؟ 4 پڑھ لو. لیکن یہ کوئی یہ سنت موقدہ نہیں ہے، نہیں بھی پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. سنت موقدہ جو ہے نا وہ صرف عشاء کے بعد 2 سنتیں. اس کے بعد نوافل بھی وہ تو جتنے 2 پڑھو، 4 پڑھو، 10 پڑھو، نہیں بھی پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، وہ ہر آدمی کی اپنی غریبی ہے. تو علماء نے کہا کم از کم 2 نفل پڑھ لو، بہتر ہے. تو یہ نفل کے طور پر کہہ دیا انہوں نے، کوئی ایسا نہیں ہے. پھر وتر تو رات کی نماز ہے. وتر عشاء کے بعد اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قضا ہو جائے، کیونکہ وتر کے بارے میں بہت شدید وعیدیں ہیں حدیث میں. تو وتر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کا تو قول ہے کہ جو وتر کی نماز چھوڑ دے اس کی گواہی جائز نہیں ہے. آج کل ایسے اسکالرز بھی آئے کہہ رہے ہیں وتر. ایک آدمی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں لوگوں نے وتر پڑھنے چھوڑ دیے، کسی نے کہا ہے کہ بس 5 نمازیں فرض ہیں اور باقی سب گریبیاں ہیں. تو ایسا نہیں ہے، سنت موقدہ کی بھی ویلیو ہے اور وتر تو لازم ہے. کوئی بھی امام اس کا قائل نہیں ہے کہ وتر چھوڑنے کی اجازت ہو. ہاں الفاظ کا اختلاف ہے، کسی نے سنت موقدہ کہا، کسی نے واجب کہا، لیکن ضروری سب کے نزدیک ہی ہے. تو اب وہ اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے. پوری رات میں جب چاہے پڑھو. حدیث میں آتا ہے سب سے آخر میں وتر پڑھو. لیکن ہم لوگوں کو مشورہ اس لیے دیتے ہیں جلدی پڑھنے کا کہ تہجد میں پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے، تہجد کی ہمت ہو نہ ہو تو قضا نہ ہو جائیں. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ چونکہ دیر سے سوتے تھے، طالب علم تھے، تو فرماتے ہیں مجھے نبی نے وصیت کی تھی میں ہمیشہ وتر پڑھ کے سویا کروں میں، تاکہ وتر قضا نہ ہو. تو جس کو قضا ہونے کا ڈر ہو تو وہ پڑھ لے، پھر رات کو تہجد میں آنکھ کھلے تو اس کے بعد بھی پڑھ لے. تو بہتر ہے کہ وتر آخر میں پڑھیں، لیکن یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے. اگر پہلے پڑھ لیا تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو 17 رکعتیں اس طرح سے بنائی ہیں کہ 4 پہلے، پھر 2 بعد میں، اور خود عشاء کی 4، تو 4 دونی 8 اور 2 6، پھر 3 وتر. اچھا پھر وہ 2 نفل اور پڑھ لیتے ہیں تو 8 ہو گئے، 3 وتر کتنے ہو گئے؟ 11 12 13 بن رہی ہیں. ابھی بھی 17 تو نہیں بن رہے. 17 کہاں سے آ گیا؟ پھر 4 پہلے، پھر 4 فرض، 8 9 10 11 12 13 14 15، ہاں پھر وتر کے بعد بھی 2 17. تو اس طرح سے تو یہ لازمی نہیں ہے. اصل جو عشاء کی رکعتیں ہیں صرف 6 رکعتیں، 4 فرض اور 2 سنت. تو ہلکی ہو گئی نا نماز بہت. اب بچوں کو جب 17 بتاتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. غیر مسلم نیا نیا مسلمان ہوا، آپ کے عشاء کی 17 رکعتیں وہ کیا کہے گا؟ گیا کام سے یار، ایک عشاء ہی پڑھتا رہوں گا میں ساری. تو اس کو بتاؤ 4 فرض پڑھ لو اور 2 سنتیں موقدہ. اور یہ سنت موقدہ بھی کبھی تھکاوٹ زیادہ ہو، سفر ہو، اس میں بھی چھوڑ سکتے ہو. پھر صرف 4 فرض پڑھ لو اور 3 وتر پڑھ لو. وتر نہیں چھوڑ سکتے کسی قیمت پہ، سمجھتے ہو؟ تو یہ 2 سنت موقدہ اگر کبھی چھوڑ بھی دی جائے نا، کیونکہ سنت موقدہ کا مطلب عام معمول اس کا بنانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے یا کہیں سفر کرنا ہے، نکلنا ہے، جہاز نکلنے کا خطرہ ہے، ٹرین نے، تو چھوڑ دو 2 سنتیں، لیکن عام معمول نہیں بنانا چاہیے اس کا. جو انکار کرتے ہیں آخرت کا ان کو فالو مت کریں، کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا نا اس کی زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتی. اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، لیکن قانون انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص. لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں، وہ کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو، آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو، تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ. وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک تو بیان شروع ہی واقعات سے ہو جاتا ہے، تو یہ پھر کیا کریں. وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا، بڑا قیمتی لاکٹ تھا. اب میزبان نے اعلان کیا بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے، اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو. لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا، کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے. تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے. اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو، خوبصورت سا پیالہ رکھو،
भाई जिसने लॉकेट चुराया है उसको अल्लाह का वास्ता दो, बोले भाई चुपके से इसमें डाल दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लॉकेट भी आ जाएगा। लाइट ऑफ कर दी गई, पहले तो डराया गया, समझाया गया, रोना धोना किया गया, भाई अल्लाह ख्याल था तरस आ जाएगा चोर को, तो लाइट बुझा दी गई। लाइट खोला तो देखा प्याला भी गायब है। सही। लाइट ऑन की तो देखा कि प्याला भी गायब है। तो आखिरत का खौफ ना होना तो फिर इंसान पर कोई नसीहत असर नहीं करती, और आखिरत का खौफ है तो बहुत सारी चीजों से बचा रहता है। हमारे यहां जो मुसलमानों में कुछ जराइम है, कुछ नहीं भी तो है ना, बहुत सारी हम में खूबियां भी तो हैं, जो बुराइयां नहीं है। वो क्यों नहीं है? आखिरत का खौफ, डर होता है यार, जाना तो है ना कब्र में। तो अल्लाह ने इसलिए हुक्म दिया मुकज़्ज़िबीन को फॉलो मत करो, और हम सुबह शाम जिनको फॉलो करते हैं वो मुकज़्ज़िबीन ही हैं सारे। वो आखिरत पर ईमान नहीं होता उनका, होता है तो ऐसे कमजोर, तो वो कहां से आपको सीधे रास्ते पे चलाएगा भाई? वो तो पैसा, शोहरत, इज्जत, सेहत, ये 4-5 चीजों में घुमाता रहेगा आपको। इज्जत, पैसा, शोहरत। हम जब छोटे थे, हजरत अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह की मजलिस में हम जाके बैठना शुरू हुए, तो अहलुल्लाह की, वलीउल्लाह होने की एक अलामत ये होती है कि उनकी सोहबत में बैठकर दुनिया की मोहब्बत कम होती है। समझ रहे हैं ना? दुनिया की मोहब्बत ये एक अहलुल्लाह की अलामत होती है। इंसान को ज्यादा दौलत, प्लॉटों, जायदाद, ये बातें करना अच्छा नहीं लगता। काम करता है, ज्यादा बातें नहीं कर, इसमें उसको अच्छा नहीं लगता। ये इसकी उलमा मिसाल देते हैं कि जैसे वॉशरूम जरूरत तो है, तो जरूरत से इंसान जाता है, वापस आता है, वहां कोई शौक से नहीं बैठता कि यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं यहीं बैठा हुआ हूं, बेगम यहीं कुर्सी ले आओ, यहीं डाल के बैठता हूं, यहीं चाय पीता हूं, यहीं मुताला करूंगा। कोई करता है ऐसे? जरूरत से जाता, भाई निकलो। तो जरूरत तो है दुनिया की, हर शख्स को है, पेट अल्लाह ने लगा दिया। इज्जत भी हर एक की ख्वाहिश है, इज्जत भी इंसान के लिए जरूरी है, बहुत से मुसीबतों से बचा रहता है इज्जत की वजह से। सेहत तो बहुत ही जरूरी है, वो तो हम भी बयानात कर चुके हैं, इस्लाम का हुक्म है सेहत की हिफाजत करो, लेकिन इन चीजों से दिल लगाने की इजाजत नहीं। दिल बड़ी कीमती चीज है, ये बहुत सोच समझ के लगाया जाएगा। देखो, दिल ऐसे को दिया जाता है जो दिल को परेशान ना करे। क्या ख्याल है? बात से बात निकलती है, मौजू चेंज हो जाता है, सूरह कलम लेके चल रहे हैं, लेकिन चलो ये बात भी थोड़ी सी कंप्लीट कर दूं। सुकून कहां होता है? दिल में ना। साइंटिफिक तो दिमाग में होता है, मैं भी उस गहराई में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत से ना लोग बैठे होते कहते हैं भाई ये तो दिमाग की सारी, दिल का तो काम सिर्फ पंपिंग करना है। तो शरीयत ने तो हर चीज की निस्बत दिल की तरफ की है ना। दिल में सुकून, दिल में गौर और फिक्र करो, तो उसकी क्या वजह है ये एक अलग टॉपिक है। अभी मैं उस पर चला गया ना कि भाई इस्लाम ने दिल को क्यों मुतवज्जे किया कि इनके सीनों में दिल नहीं है या इनके दिल सख्त हो चुके हैं। सख्त तो असल में इनकी खोपड़ी हुई होती है, दिमाग सख्त हो गया होता है, असर नहीं हो रहा होता। तो वो एक अलग बात है, उसके मैं इश्काल के जवाब दे भी चुका हूं, अभी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन आम मुहावरों में निस्बत दिल ही की तरफ होती है। भाई हमने तुम्हें अपना दिल दे दिया, इसके तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है। तो इस मुहावरे में आपकी दिल से जो मुराद होती है, मेरी भी फिलहाल वही मुराद, ताकि बात आगे चले ना। तो सुकून का महल क्या है? दिल। खुशी का महल, महल कहते हैं जगह। खुशी किस जगह पे होती है? दिल में होती है। गम कहां होता है? दिल में। कहना तुमने मेरा दिल दुखा दिया, तुमने तो आज मेरे दिल को खुश कर दिया। तो इंसान सुबह शाम सुकून के लिए कोशिशें करता है, खुशी के लिए कोशिशें करता है। तो खुशी के लिए इंसान की जो कोशिशें होती हैं, तो जब उन कोशिशों में कामयाब होता है तो खुशी महसूस कहां होती है? दिल। तो पता ये चला
دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے، ایسا ہی ہے نا؟ تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو، کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو، وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے، گاڑی مل جائے، مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے ان کو مالی وسعت دی، وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی، تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے مدرسے میں پڑھتے تھے، کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبا نے ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پراٹھا سب کو ملا، یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی، اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. یار صبح روٹی کھا رہے ہیں، کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کے لفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی، جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے، اکثر سیاستدان، سارے نہیں، یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو، ان کو سیخ کباب کھلا دو، ملائی کیا، یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھئی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے، پراٹھے بھی کھا لیے، آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی، بریانی بھی کھا لی، برگر بھی کھا لیا، پیزا بھی کھا لیا، ایسی ایسی خوراکیں، ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں، جاپنیز ڈشیں آپ نے، جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں. یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو، یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے. اور جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے کوئی پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی، پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے، اس کا بڑا زبردست شعر ہے، ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضى احد منها لبانته، کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا
جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے, لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي, ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے, اور پتہ ہے کبھی بھی, یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں, کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل, جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو, یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا, اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں, جھٹمل والا طریقہ اختیار, اس سے اور کھٹمل, سنا ہے, مشاہدہ بھی ہے کہ اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو وہ دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی, ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی. آپ دیکھو نا, بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا, اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے, وہ مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے بچہ, لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے, وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے, اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلا دی, بچے نہیں مانتے, یہ کیا, یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے, اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے, ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, بنگلہ چاہیے, اچھی بیوی چاہیے, اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئی تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا, میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے, آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے, پھر یہ چاہیے, پھر وہ چاہیے, ہوتے 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 مر جاتا ہے. اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کاج سے فارغ ہو چکا, اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو, وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا, شوگر, بلڈ پریشر, ڈائلیسس پہ آ گیا, وہ سارے غم, بچیوں کی شادی, بیٹوں کی شادی, وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کی طرح سیٹ ہو جائے. مولوی صاحب دعا کرو, ڈائلیسس پہ ہوں, کوئی کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا, اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا. بھائی ایک صاحب آئے, وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے. میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوگا کچھ دنوں میں, پھر ایسے چل رہا ہوگا. بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس, ایک ذرا استعمال. ٹیکنالوجی جس سپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا, تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر, تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو, یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا, آپ کو پتہ یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے, اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے.
ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم اور جس کے کمال جس کا جمال اتنا زیادہ ہو لامحدود ہو کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہے, رازوں سے پردہ اٹھتا رہے اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں, تو ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے دیکھو, اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے, چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا, تو آپ کہو گے نا تم بے وقوف ہو, تم نے کس چیز سے محبت کی ہے, کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے, وہ یہ دلائل, آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ مائک کو کیا ہو گیا یار, اچھا بھلا چل رہا تھا. آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا, بھائی دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے, دل پہ کس کا قابو ہے. یہ ڈائلاگ ہیں میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے, بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے, شرابیوں کا, کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی, بیڑا غرق کر لیا اپنا. دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا, تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے, کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے, انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا. تو فوراً کہتے ہیں فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی دو قسمیں, ایک کھڑی مٹی ایک پڑی مٹی. یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے, ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم. تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے, تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے, میرا یہ بنگلہ, میری یہ گاڑی, وہ فلاں کی گاڑی, میں امریکہ جماعت گئی تھی, وہاں تو لوگوں کی, دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں, غریب آدمی دبئی چلا جائے نا, وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے. ابھی یہ کیا ہے, یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے, وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی دو قسمیں, مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا, ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا, کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا, اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے, مٹی میں. تو باپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا, جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے, اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کا اپنے گھر, ذاتی گھر, میری دیوار, میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا پلاٹ. تو پاگل ہو بھائی, کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ بنائیں, پلاٹ بھی خریدیں, آپ گھر بھی بنائیں, یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی, اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاہ الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان, دیکھو کیسی نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی, جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو چھوٹی چیز ہے نا, وہ بنگلے کی, میں تو بنگلے کی محبت, میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے, تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے, اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو, تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی. سونے کا جنگل مل جائے, بتاؤ. ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے, اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے, ایک شاپر میں تھوڑا سا چند دلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہے. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی ایک ٹکیا مل جائے بس, مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی, ایک تھوڑی سی اینٹ میٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو,
तुम एक ब्लॉग की बात करते हो। नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का नुमाइंदा हूं, मेरी जबान से हक के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। अगर दो पहाड़ों के दरमियान का जो हिस्सा है ना वो सोने से भर दिया जाए और तुम्हें गिफ्ट कर दिया जाए, तो आप बताओ सारी जिंदगी खाने के लिए कितना हो गया ना इसके पास। नबी ने फरमाया कभी भी सुकून में नहीं आएगा। अहब्बा, फौरन इसके दिल में एक और ख्वाहिश जन्म लेगी। अभी तो ये ख्वाहिश है एक दो ईंटें मिल जाएं, लेकिन इसकी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी करके दो पहाड़ों को भर के दे दिया इसको। फरमाया फौरन इसके दिल में ख्वाहिश होगी इस एक के दो कैसे बनाऊं मैं। देखो नबी की हदीस पर अगर यकीन नहीं आता ना, तो जिन लोगों को सोने के जंगल मिले हुए उनके हालात देख लो जाके। कुछ चैन से बैठे हुए हैं। अरे अपने सियासतदानों को देख लो, कोई 5 अरब डॉलर पी गया, कोई 2 अरब डॉलर पी गया, तो क्या 5 अरब डॉलर पीने के बाद उन्होंने कहा 5 अरब डॉलर का तस्वुर कर सकते हो? है भाई 5 अरब रुपए का तस्वुर है कितने होते हैं? मेरा ख्याल है आप लोग को नहीं पता 5 अरब होते कितने हैं। असल में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं ना, तो तस्वुर में भी नहीं आ रहे होते वो। 5 अरब का मतलब 1 अरब 100 करोड़, 1 करोड़ का मतलब 100 लाख। ओ भाई वो तो अगर वो 5-5 हजार के नोट चाय में डबो के खाना शुरू कर दे ना, वो नोट खत्म नहीं होंगे, इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इतना पैसा, नोट से चीजें नहीं, डायरेक्ट नोट खाना शुरू कर दे। लेकिन क्या ये सियासतदान चैन से बैठते हैं? क्या ये फिर लोगों की जमीनों पे कब्जा नहीं करते? क्या फिर ये रिश्वतें देके और मुख्तलिफ हरबों से ये भी वो मिल खरीद लो, वो मिल खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। ये तो सुबह शाम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाई दौलत आने से सुकून नहीं मिलता, हवस खत्म नहीं होती है। ये तो एक हकीकत है और नबी ने भी इसी हकीकत को बयान किया। फिर ये हवस खत्म कैसे होगी? सवाल पैदा होता है। आपने फरमाया वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब, कब्र की मिट्टी खत्म कर देगी। फरमाया इसके मुंह को कब्र की मिट्टी भरेगी, इसका मुंह जायदादों से नहीं भर सकता, दौलत और पैसे से बोलो ना नहीं भर सकता। ये सोच ही गलत है, ये अंग्रेज की सोच है, गैर मुस्लिमों की सोच है। पैसा पैसा पैसा। वही गैर मुस्लिम गोरा था, मुसलमान हुआ, लेकिन वो बेचारे के अंदर जरासीम तो वही वाले थे ना। वो मुसलमान तो हो गया, अब अल्लाह करे अब तक तो बहुत अच्छा बन चुका हुआ, लेकिन नया नया हुआ तो एक चीज जबान से बोलता था कि बार बार पैसे का जिक्र बहुत करता था कि भाई मैं पैसे के लिए काम करता हूं, मैं पैसे के लिए काम करता हूं, मैं पैसे। मैंने कहा भाई ये मुसलमान हुआ है, लेकिन अभी इसमें जो जरासीम है ना वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए, क्योंकि सारी जिंदगी पैसे में गुजरी, पैसे में गुजरी। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग पे आ जाएगा इंशाल्लाह। जब देखेगा ना मुसलमानों को सखावत करते हुए, ओ भाई ऐसे, मैंने तो ऐसे ऐसे सखी देखे में खोपड़ी हैरान हो जाती है। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे ताजिर हैं, ऐसी सखावत गरीबों को खिला रहे हैं। मदरसों भी, अभी जामिअत रशीद में एक हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने दावत की, पता चला अंदरून सिंध कितने मदरसे चल रहे हैं, गरीब हारियों पे मेहनत कर रहे हैं। हजारों हिंदुओं को मुसलमान किया जो बिल्कुल पस्त, और उन पर फिर अपना पैसा लगा के उनके लिए मदरसे बनाए, हॉस्टल बनाए। कोई बड़ी से बड़ी एनजीओ ऐसा नहीं कर सकती जो एक एक फर्द कर रहा है। तो मैंने कहा जब ये गोरा रहेगा ना थोड़ा सा इन लोगों में, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेटिंग इंशाल्लाह सही हो जाएगी। तो हम हजरत का बयान सुना करते थे, हजरत के बयान में पैसे की नफी, हालांकि हजरत के पास खुद बहुत पैसा था। तो लोग कहते थे इतना पैसा है और हर वक्त पैसे की नफी करते हैं। तो हजरत फरमाते थे कि देखो किश्ती, पानी किश्ती के नीचे रहेगा ना तो फायदेमंद है, किश्ती पानी पे चलती रहेगी, और अगर पानी किश्ती के अंदर आ गया तो किश्ती को तबाह कर देगा। फरमाए जब तक ये पैसा दिल के बाहर हो तो ये बहुत फायदेमंद चीज है, इससे बड़े काम हो जाते हैं, इज्जत भी होती है, गरीबों पे खर्च भी करता है, बीवी बच्चों को अच्छा खिला देता है, दीन के लिए बहुत कुछ कर लेता है, बड़ी सर उठा के जी लेता है इंसान। लेकिन इससे मोहब्बत करने की चीज नहीं है। जहां ये दिल के अंदर आया है डुबो देता है इंसान। अब दिल के अंदर आया है या नहीं आया, इसकी अलामत क्या है? क्या ख्याल है भाई? एक तरफ कह रहे तारीफें भी, पैसा बड़ा, जो अच्छी चीज होती है उसमें मोहब्बत तो होती है ना भाई। अरे क्या हो गया, आपको खुद ही सवाल होना चाहिए ना दिमाग में, जब इतना अच्छा है तो मोहब्बत क्यों नहीं करें उससे? भाई मोहब्बत इतनी करें जितना अच्छा है। हम बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं,
ہے मुसाफिर खाना, है छूटने वाला। तो देखो जब कोई सफर में आपके साथ होता है तो अच्छा रफीक मिल जाए, आपको हुक्म है उससे मोहब्बत करो ताकि तमीज से सफर गुजर जाए। आप उसी से फड्डा करके बैठ गए। आप कराची से पेशावर बस में जा रहे हो, कोई बड़ा तगड़ा सा माशाल्लाह पेशावरी पठान बैठ गया आपके साथ। अब आप थोड़ा हेलो हाय करके जिंदगी गुजारोगे ना, आपने लड़ाई कर ली उससे, तो वो सफर आपका तमीज से गुजर जाएगा। पड्डा कर लिया, गाली दे दी, हो गरेबान और गुत्तम गुत्ता, या तो आप बोलोगे सीट मेरी तब्दील कर दो। वहीं बैठे रहोगे तो उसको भी, वो भी डिप्रेशन में जाएगा, वो तो नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा। आपने पड्डा ऐसे आदमी से ले लिया, आप खुद डिप्रेशन में चले जाओगे। उसका तो अखपल वतन है वो, आप तो सफर में जा रहे हो, आप आ जाओगे डिप्रेशन में। तो आपको चाहिए कि आपकी जरूरत है, जिसके साथ भी आप दुनिया में सफर करते हो, आप चाहते हो कि मोहब्बत नहीं कर सकते तो कम से कम फड्डा ना करें। पड़ोसियों से लोग बना के रखते हैं, मैं भाई मोहल्लेदारी कहते हैं ना, भाई महल्ले में रहना है ना, भरेक से फड्डा क्यों करें भाई, रहना तो इसी महल्ले में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अपने सीने से दिल देख निकाल के उसको पकड़ा कि यार तू चूंकि बहुत अच्छा पड़ोसी है, या तू मेरा सफर में बहुत अच्छा साथी है। अब आपने उससे इश्क की हद तक मोहब्बत करना शुरू कर दी, सारे राज उसको दे दिए और बस उसी को राजी करने में पूरा सफर आपने गुजार दिया, फोन नंबर दे दिया और मोहब्बत हो गई। अब जब जनाब स्टेशन पे उतर के वो जा रहा है या अड्डे पे उतर के वो अपने घर जा रहा है, आप फूट फूट के रो रहे हैं, यार कहाँ जा रहे हैं यार। वो कह रहा है भाई मैं अपने घर जा रहा हूं। आप कहें यार मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। कह गए तुम्हारा हेडेक है भाई, तुम्हें मोहब्बत करने से पहले कम से कम 20 दफा सोचना चाहिए था कि तुम्हारा स्टेशन अलग, मेरा स्टेशन अलग। तुम कराची के हो, मैं पेशावर का हूं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। या तुम मुल्तान के हो, मैं लाहौर का हूं, कहीं का भी हूं। तो भाई इतनी मोहब्बत करो टाइम पास करने के लिए। दिन रात एक कर दिए मुझे मनाने में, मुझे राजी करने में, तो बस दुश्मनी ना बोलते। यही लोग भी यही कहेंगे ना। आप लाहौर जा रहे हैं, जब मुल्तान पे गाड़ी रुकी तो जो मुल्तान पे मुसाफिर उतर रहे हैं उनसे फुट फुट के रो रहे हैं। आप क्यों रो रहा है भाई, यार ये तो हमारे डब्बे में मेरे साथ थे, मुझे तो इनसे मोहब्बत हो गई है यार, इतने अच्छे लोग। भाई जितने भी अच्छे थे, तो आपको जब पता था कि आपने लाहौर उतरना है और इसने मुल्तान उतरना है, तो इतनी मोहब्बत करने की क्या जरूरत थी यार। आप तो ये टेंशन आपकी अपनी बनाई हुई है। उस वक्त आपको यार दिल तो इंसान के बस में नहीं होता। तो लोग कहेंगे होता है, ये सिर्फ डायलॉग होते हैं ड्रामों के, दिल इंसान के बस में नहीं है। ड्रामों में बहुत अच्छा होता है ये, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कोई हकीकत नहीं है। फिर आपको ठीक है, फिर जो हीरोइन को हीरोइन से मोहब्बत हो गई, चरसी को चर्च से हो गई, तो बहुत अच्छा है, वो भी कह सकता है दिल मेरे इख्तियार में नहीं है, तो उसको क्यों बुरा भला कहते हो। तो दिल इंसान के इख्तियार में है, जहां चाहे मोहब्बत करे। हाँ ये जरूर है कि अगर मोहब्बत इख्तियार में नहीं है तो मोहब्बत के असबाब बहरहाल इख्तियार में होते हैं, कि इंसान जिस चीज के बारे में बार बार सोचता है उसकी मोहब्बत दिल में आती है, जिसकी बुराई सुनता है बार बार उसकी नफरत दिल में आती है। तो जो मोहब्बत अगरचे गैर इख्तियारी चीज है, लेकिन मोहब्बत पैदा करने के जो असबाब और वसाइल हैं वो अपने इख्तियार में होते हैं इंसान के। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो अब सुने, ये समझे इस बात को कि जब आपको पता था इसका स्टेशन अलग, मेरा स्टेशन अलग, ये अलग जाएगा, मैं अलग जाऊंगा, तो आपको इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जितनी अफोर्ड कर सकें। तो याद रखो, दौलत, इज्जत, सेहत, शोहरत, ये तमाम की तमाम चीजें क्या हमेशा हमारे साथ रहती हैं? बोलो ना भाई। बहरिया टाउन क्या हमेशा रहता है? आज तक किसी के साथ रहा है? क्या बहरिया टाउन के ओनर का जनाजा नहीं उठेगा? क्या जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बिल्डिंग बनाने वाले, वो मरते नहीं है क्या? जब वो मरते हैं तो जिनको उन्होंने बेची है वो क्यों नहीं मरेंगे? वो कैसे जिंदा रहेंगे भाई? पता नहीं कैसे कैसे दुनिया में बादशाह आए हैं, वो नहीं रहे भाई इस दुनिया में। तो ये तो, और पहले तो उम्रें भी लंबी होती थी, अब तो हो गए 50-50, 60-60 साल के तो बंदे हैं अब। और उसमें भी इंजॉय करने की जो उम्र है वो 50, बहुत ज्यादा 55। उसके बाद डायलिसिस। वो चूंकि इंजॉय इतना ज्यादा कर लिया होता है कि अब जो है ना वो शुगर हो जाती है, इतना मीठा खा लिया होता है। डॉक्टर कहते हैं मीठा खाने से शुगर नहीं होती, मीठा खाने से नहीं होती, लेकिन मीठा खाने से वेट तो बढ़ता है ना। तो वेट बढ़ने से बहरहाल शुगर
تو چلو اس طرح نہیں ہوتی تو اس طرح ہو جاتی ہے، بہرحال ویٹ بڑھنے سے شوگر ہو جاتی ہے، ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے، تو اتنا لائف کو انجوائے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ تو اب تو جلدی چلے جاتے ہیں لوگ، اور جو زندگی بھی ہے وہ بھی ایسی بیچاروں کی قسم فرسی میں گزرتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں سے اتنا دل لگائیں، ایک تو جتنا ان کے ساتھ رہنا ہے، دوسرا جتنا دل لگانا افورڈ کر سکیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ دل میں دنیا کی اتنی محبت تو کسی حد تک ضروری ہے جو دنیا کمانے میں مدد دے، بالکل ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں سست، شوق ہی نہیں ہے تو نہ وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں، جب دکان پہ نہیں بیٹھ رہے تو بے روزگار ہوتے ہیں، بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے، تھوڑی سی تو ایک موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ہونی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ حرکت نہ ہو کہ جتنی محبت کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو وہ علامت یہ ہے کہ دنیا چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ دنیا ملنے کی خوشی ہونی چاہیے، اتنی محبت ہو، چھن جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے، ہو گیا تو تھوڑا بہت، زیادہ نہیں فری کراؤ دنیا کو، چھن گئی تو چھن گئی۔ کہتے ہیں گاڑی چھن گئی، ہمارے ایک دوست ہیں 20 لاکھ یا پتہ نہیں 40 لاکھ کی گاڑی خریدی، وہ تکافل کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے، بعض علماء کو اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر، تو ہمیں بھی کچھ اطمینان نہیں ہے جواز پر۔ تو مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا بھائی تکافل کروا لوں، میں نے کہا یار ہمیں تو جواز پر اطمینان نہیں ہے، بعض علماء بڑے علماء جائز کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان کی رائے پر عمل کریں تو آپ کی مرضی۔ وہ بڑے دیندار تھے، انہوں نے کہا یار میں ہمیشہ بیان آپ کے سنتا ہوں، مسائل آپ سے پوچھتا ہوں، تو میں اس میں بھی آپ کی رائے کو فالو کروں گا، میں نہیں کرواؤں گا تکافل۔ 20 لاکھ کی گاڑی چھن گئی، وہ بیچارے انہوں نے نئے نئی شو روم سے نکلوائی بھی تھی، تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ میرا بیان کے علاوہ سب کے بیان پابندی سے سنیں گے، مروا دیا مولوی صاحب نے، تو ہم آنکھ بچاتے پھر رہے تھے، کہیں نظر آئے تو ادھر راستہ بدل لیا ہم نے۔ لیکن دیندار دیکھو، نہ تو ان کی پیشانی پہ کوئی سلوٹ آئی، کوئی لکیر نہیں، ہنس کے ملے، مسکرا کے ملے، کہہ رہے یار چھن گئی۔ تو میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کہہ رہے بس ہم نے تو شریعت پر عمل کی وجہ سے نہیں کروائے، جو ان کی جو رائے تھی، تو بس اب چھن گئی تو چھن گئی، صبر کیا انہوں نے، تو کوئی پریشانی نہیں بھیا، بس کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا، ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے 50 روپے نکل جائیں تو ٹینشن میں، ڈپریشن کے مریض، اور ایسے بھی ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے ان کے ضائع ہو گئے، اور کوئی بہت بڑے تاجر بھی نہیں ہے، لیکن ٹینشن نہیں لیتے یار، بس کھانے کو مل رہا ہے نا، روٹی مل رہی ہے، سونے کی جگہ ہے، بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اور دے دے گا، ٹینشن نہیں لیتے وہ۔ تو آپ مجھے بتاؤ، ایک آدمی جو ٹینشن لے رہا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے بھی کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو غریب ہو کے ٹینشن نہیں؟ اصل تو چیز ٹینشن ہے نا بھائی، پیسہ کیوں کماتا ہے؟ خوشی کے لیے کماتا ہے، تو جب وہ پیسہ نہیں ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس پیسے کا کیا کرنا جس پیسے میں خوشی نہیں ہے؟ خوشی نہیں ہے تو اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ تو وہ ان کی گاڑی چھن گئی، اللہ کی قدرت کے 1.5-2 سال کے بعد پولیس والوں نے ان کو فون کیا آپ کی گاڑی پکڑی گئی ہے، آ جاؤ، وہ مل گئی دوبارہ۔ وہ تو مایوس ہو چکے تھے، میں نے کہا دیکھو آپ نے انشورنس کروائی ہوتی تو پیسے لے کے آپ بھی بے فکر ہو جاتے، اور جب آپ بے فکر ہوتے تو پولیس والے تو ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کی، پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی۔ تو خیر جو ہے، تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے آپ نے، آخرت کی، میرا آخرت میں بنے گا کیا، بس۔ اور یہ ٹینشن جب آپ لوگے تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے جعل اللہ شملہ، وہ کیا ہے، جمع لہ شملہ، تمام فکروں کو اللہ بند کر دے گا، آپ کی ختم کر دے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے گی، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے۔ یہ فائدہ ہوگا دنیا میں، کام بھی بنیں گے، سب کچھ ہوگا، کسی سے پیچھے نہیں رہو گے انشاءاللہ، اور سکون ہے الگ، وہ سکون جس کے لیے لوگ دنیا ماری ماری پھرتی ہے۔ تو بھائی دنیا سے محبت انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے، دنیا سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ میں جلدی سے